رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گرا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، رات کے کسی حصے میں نے آپ کو گم پایا تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ڈھونڈنے لگی تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا، چنانچہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پر پڑا، اس حال میں کہ آپ سجدے میں یہ دعائیہ کلمات کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے یعنی تیری پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری تعریف کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی حق ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔